نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم وصدقنا يا رسول الله وصدقنا يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین و سامعین، میری جان سے پیاری، میرے بچپن سے جوانی تک قیمتی اوقات کی مالک اور آج میرے بڑھاپے میں میری خوشیوں کی باعث میری عظیم تحریک انجمن طلبہ اسلام کے قائدین، اراکین، امینان، کارکنان اور ہمدردان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں قائد طلبہ جناب معظم شہزاد شاہی صاحب اور سیکرٹری جنرل انجمن طلبہ اسلام محمد اکرم رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت عرصے کے بعد انجمن طلبہ اسلام کے دوست احباب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع بنایا۔ اللہ رب العزت آپ تمام دوست احباب کی سعی کو قبول فرمائے، عزتیں، عظمتیں، رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور جس نام کے لیے، جس مشن کے لیے آپ سب احباب کام کر رہے ہیں، ہم جس کام کو ادھورا چھوڑ کے آئے تھے اس کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ بڑا پیارا سلسلہ شروع ہوا، مجھے بھی حکم ملا۔ میں کوئی باضابطہ تقریر کرنے والا شخص نہیں ہوں، ایک عام سا کارکن آدمی ہوں، لیکن محض اس بنا پر کہ قائدین محترم نے حکم دیا تو ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، صرف حوصلہ افزائی کے لیے میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ جب پہلے دن بات ہوئی تو طے یہ پایا تھا کہ موضوع سخن موجودہ دور کے علمی فتنے اور ان کے سدباب اور تدارک کے لیے انجمن طلبہ اسلام کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان پر کیا ذمہ داریاں اور اس کی قیادت پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ لیکن جس دن میرے قائد محترم جناب ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب کا بیان تھا، اس دن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو میری مادر علمی بھی ہے، وہاں میرے محترم اور بزرگ ساتھی جناب علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کا بیان تھا۔ اس دن میری تھوڑی سی سوچ بدلی تو میں نے گزارش کی کہ انجمن طلبہ اسلام کی قیادت اور کارکنان مثالی انداز میں کام کیسے کر سکتے ہیں، اس پر میں کچھ معروضات پیش کروں۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا، تمام مخلوقات میں سے بنی آدم کو منتخب کیا، ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو انتخاب اور چوز کرنا شروع کیا۔ ہر شخص اور ہر قوم، ہر گروہ اور ہر زمانے کے لوگ ان میں سے سلیکٹڈ ہوتے چلے آئے۔ موجودہ دور میں آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر اپنی زندگی وقف کرنے کا شوق اور جذبہ عطا کیا۔ یہ آپ کی عزت اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مسجود ملائک بنایا، انہی کی نسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عزتیں، عظمتیں عطا فرمائی، بنی آدم کو عزت اور عظمت عطا فرمائی، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے انجمن طلبہ اسلام سے وابستگان پر آ کے ٹوٹ رہا ہے۔ موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ نے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو اپنے آقا، اپنے محبوب نبی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نام کی نسبت کا نعرہ لگانے کا موقع عطا کر دیا. یہ اس کا کرم ہے. کروڑوں نوجوانوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور میری جو بات آج کی اس کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو، یہ ادراک ہو کہ میں کوئی ایک عام نوجوان نہیں، میں کوئی ایک عام انسان نہیں، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے. اس نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے چوز کیا ہے، میرا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ جو انتخاب ہوتا ہے یہ انسان کو گناہ سے بچنے کا موقع عطا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مطلب والد گرامی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیشانی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا تھا. اس نور کی نسبت آپ کو ملی تھی. تو راہ چلتے ایک عورت نے گناہ بھی اور نکاح بھی دونوں دعوتیں دے کر اس نور کو چرانے کی کوشش کی. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس تھا، انہیں پتہ تھا کہ میرے پاس میرے اللہ نے بہت قیمتی نسبت والی امانت رکھوائی ہے. اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں، ایک. اور دوسرا یہ کہ وہ امانت کا جو حقدار ہے وہ امانت اسی کو منتقل کروں. نکاح کی بھی تو دعوت دی گئی، نکاح کر کے بھی اس عورت کی طرف رغبت ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں، گناہ سے بھی بچنا ہے اور اس امانت کا جو حقدار ہے اس کو یہ امانت منتقل کرنی ہے. یہ دو ذمہ داریاں، ان دو ذمہ داریوں کے احساس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کی طرف رغبت سے بچا لیا. تو آج ہم لوگ یہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت کے ساتھ ہمیں بھی قرب عطا فرما دیا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک فرما دیا. مولانا روم علیہ رحمہ نے اپنے ملفوظات فیہ و ما فیہ میں لکھا ہے کہ عقاب جو ہے شکاری بھی اس کا شکار کرتا ہے، لیکن وہ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنی دنیا کی منفعتوں کے لیے، اور اس عقاب کو مارنے کے لیے یا قیدی بنانے کے لیے اس کا شکار کرتا ہے. بادشاہ بھی عقاب کا شکار کرتا ہے، لیکن وہ اس کو عزتیں اور عظمتیں دینے کے لیے کہ جس عقاب اور جس شاہین کی نسبت محل سے ہو جائے گی وہ عزتوں اور عظمتوں والا ہوگا. تو ہمارے آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے کونین کے خزانے عطا فرمائے، ان کا کرم کہ انہوں نے ہم کو، آپ لوگ شاہین ہیں، آپ لوگ عقاب ہیں، آپ اس دنیا کی بہترین مخلوقات میں سے ہیں، اور پھر انہوں نے آپ کو شکار کر کے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، آپ کو اس دنیا میں معزز بنانے کے لیے. اور یہ معزز بننے کے بعد جب ہمارا اپنا ایک معاملہ زندگی کا چلتا ہے، دین اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر ایک با مقصد زندگی گزارنا، اس کے لیے ایک پہلے حوالہ دیتا چلوں. متنبی عربی کا شاعر گزرا ہے، اس کے شعر کا میں اردو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ان مخدرات نے آرائش جمال کے لیے زیور نہیں پہننا، یعنی زیور اس لیے نہیں پہننا کہ ہمیں اس کی وجہ سے ہمارا جمال ہو، بلکہ وہ حفاظت جمال کے لیے زیور کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس جمال محبت رسول ہے، ہمارا حسن اور ہمارا جمال اسلام ہے، ہمارا حسن اور ہمارا جمال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ہے جو ہمارے گلوں میں، ان کی محبت کا چراغ ہے جو ہمارے سینے میں روشن ہے. اس کی آرائش اور زیبائش کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک بہترین اور مثالی کارکن بن کر زندگی گزارنی ہے. یہ جو اخلاق حسنہ ہوں گے، یہ جو دل کی طہارت ہوگی، یہ جو سوچ اور فکر کی پاکیزگی ہوگی، یہ جو ہماری آنکھوں میں شرم اور حیا ہوگا، یہ جو ہمارے کانوں میں حیا اور پاکیزگی کے کلمات آنے ہوں گے، یہ جو ہماری زبان سے ذکر الہی جاری ہونا ہوگا، یہ جتنا زیور ہے انسان کے کردار کا، یہ اس حسن اور جمال کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے میں ہمیں عطا کر دی. یہ وہ چیز. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تو بڑے پیارے انداز میں بات کر دی کہ عاشقانے او ز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہیں وہ بڑی عظمتوں والے ہیں. ان سے جو عشق کا نعرہ لگاتا ہے وہ عاشقان او ز خوباں خوب تر، بہترین لوگوں سے بھی بہترین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد خوش تر،
ان کی زندگی میں خوشیاں، ان کے زبان میں مٹھاس، ان کی گفتگو میں خوشیاں، ان کی آنکھوں میں خوشیاں، وہ زیبا تر، ان کی پوری زندگی جو آرائش اور زیبائش والی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ محبوب تر کہ کائنات کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ اور دوسری طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنا کر بھیجا ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ کے الفاظ میں ہی کہنا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ذات ما آئینہ ذات حق است، ذات ما آئینہ ذات حق است، ہستی مسلم زی آیات حق است۔ ہمارا وجود حق تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہے، اور مسلمانوں کی زندگی آیات الہی میں سے ایک آیت ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کو آیا مبارکہ تو انبیاء کی طرف سے ہے، لیکن اس پہلے سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کہتے ہیں نحن علی بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہم ہیں تو تمہاری مثل بشر، لیکن ولکن اللہ یمن، جس پر اللہ چاہے احسان فرما دے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اس کو اس کے چوز کر لیتے، سلیکٹ کر لیتے، اس کا انتخاب کر لیتے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو آپ میں ہم پر اللہ کا کرم ہے، اس کریم نے ہمیں چوز کر لیا، منتخب کیا، اور جب منتخب ہو جائیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت لکھ کے اسی کے طرز پر بات جو لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی سلیکٹڈ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کا حقدار بن جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی مثنوی شریف میں کہتے ہیں کہ زنبور یعنی ڈیمو، جس کو تموڑی جسے ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں، اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول پر جاتی ہے، اس ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں، لیکن ایک کا ڈنگ بنتا ہے اور دوسرے کا شہد بن جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں شہد آنا چاہیے، ہم ڈنگ دینے والے نہیں بننے چاہیے، شہد دینے والے۔ ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل شہد دینا ہو، ڈنگ دینا نہ ہو۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ دو ہرن ہیں، ایک ہی جگہ کا گھاس کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ کا پانی پیتے ہیں، ایک کی جو ہے وہ لید نکلتی ہے اور دوسرے کا کستوری نکل آتی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، ہم نے کائنات کو کستوری دینی ہے، ہم نے کائنات کو شہد دینا ہے، ہم نے دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف سے شہد دینا ہے، شفا دینی ہے، ان کو محبتیں دینی ہیں۔ اور یہ فرق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور اپنے بندوں میں سے ہم پر یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنے رحم فرما دے، اپنی نعمت فرما دے، جس پر اس کی نگاہ کرم پڑ جائے اس کے بندوں میں سے، اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر کے نکال کے لے آتا ہے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت کا جو آپ کو موقع دیا، کروڑوں نوجوانوں میں سے چند ہزار یا چند لاکھ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جو میں نے شروع میں آیا مبارکہ پڑھی نا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ، اس نے تمہیں آنکھ دی، کان دیے، دل دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا کرم، ہم ان تھوڑوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ اس کریم نے ہم پر کرم کیا، ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے کی راہ پر چلیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان اور دل عطا کیا، اس کو اس کے شکر کرنے کے لیے استعمال میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہم اس کے شکر ادا کرنے کی، اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 77 ہے، اس کی شرح لکھتے ہوئے، حاشیہ لکھتے ہوئے تفسیر ضیاء القرآن میں سیدی و سندی حضور ضیاء الامت پیر جسٹس محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کی تکمیل کرے، یہ جو وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، اس کو ایسا بنانا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی چیز اترے تو وہ شہد بنا کر دے، اس کو ایسا بنانا ہے کہ اس کے اندر سے کستوری نکلے، اس وجود کی تکمیل کرنی۔ دوسرا جو اس مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے، باقی جو کائنات میں اس کے معاشرے کے ارد گرد انسان بس رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کی حد الوسع نشو و نما کرے،
اور یہ دو ذمہ داریاں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہونے کے بعد ہم نے اپنے ذمہ لی. ہم نے یہ دونوں کام کرنے، اپنے وجود کی تکمیل کرنی ہے، اپنے آپ کو مکمل انسان بنانا ہے، اپنے آپ کو اسوہ حسنہ میں ڈھالنا ہے، اور میرے ارد گرد معاشرے میں جو نوجوان رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں محبت رسول کا انقلاب لانا ہے، محبت رسول کی شمع روشن کرنی. اب ان چیزوں کے ساتھ جب ہم لوگ چلنا شروع کریں گے، اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو اب میں 3 یہ اعضاء اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمائے، اور انسان کی پوری زندگی شکر کرنے کے ساتھ اور انقلاب لانے کے لیے ان 3 ہی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈسکس کیا. یہی 3 اعضاء ہیں، آنکھ، کان اور دل. علامہ اقبال علیہ رحمہ کی زبان میں اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ یہ کہتے ہیں: چشم من بینائے اسرار فلک، چشم من بینائے اسرار فلک، آشنا گوشم زی پرواز ملک. کہ میری آنکھ جو ہے یہ آسمانوں کے اسرار دیکھنے والی ہے، میری آنکھ میں یہ طاقت آنی چاہیے کہ آسمان کے اسرار کو دیکھ لے، اور میرے کان یہ فرشتوں کی پرواز سے بھی آشنا ہونے چاہیے. یہ وہ کیفیت ہے جو مومن کی آنکھ اور کان کی ہو. اس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے. خلیل جبران اس نے سادہ انداز میں اور بات کی. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم وہی دیکھتے رہے ہو اپنی آنکھ سے جو روشنی تمہیں دکھاتی ہے، یا تمہارے کان وہی سنتے ہیں جو آواز اس کو سناتے ہیں، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو نہ سنتے ہو. ہمارے دیکھنے اور سننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھ بنائے ہیں، یہ خالی ان آوازوں کو سننے کے لیے نہیں ہے، صرف اس دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال کے الفاظ میں جو بات آ رہی ہے وہ سطح ہے. اب یہاں صرف بطور تشکر اور سعادت کے اصول کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا 2 دن پہلے. بڑی پیاری بات آتی کہ اب یہ جو کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے یہ یاد رکھنے والے، سن کر یاد رکھنے والے کان بنائے ہیں، اور ان کانوں کے لیے یہ تذکرے قرآن میں آتے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی اقوام پر عذاب کی کیفیات کا ذکر کیا، اور آگے یہ فرمایا کہ یہ جو لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ جو ہم تمہارے لیے تذکرے کر رہے ہیں نا، یہ جو باتیں قرآن میں بیان کر رہے ہیں، یہ ہے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہ ان کانوں کے لیے ہیں جو اس طرح سنیں کہ یاد رکھ لیں. خالی سننے والے کان نہیں، یہ خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے کانوں کی کیفیت کا ذکر کیا. تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت سیدنا حیدر قرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، ان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، تو ارشاد فرمایا علی میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی کان عطا کر دے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے جو بھی سنا اپنے کانوں کے ساتھ وہ ہر چیز کی حقیقت کے عین مطابق سنا، اور کبھی میں بھولا نہیں. یہ میرے نبی کی میری دعا کا صدقہ تھا. اب یہ جو چیز آ رہی ہے کہ کان اور آنکھ کے ساتھ اس انداز میں انسان نے رہنا ہے. اب میں کان اور آنکھ کا یہ تھوڑا سا حوالہ دیا کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے. جو وقت محدود رکھا گیا وہ اس وقت کی حدود کے اندر میں اپنے آپ کو قید رکھنا چاہتا ہوں. ان پر بات پھر کبھی ہوگی، لیکن اب جو اصل بات جہاں سے پھر ہم نے بات درمیان میں حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اپنی مومن کی 2 ذمہ داریاں، اپنی ذات کی تکمیل اور معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کی نشو و نما کے لیے ان کے ساتھ تعاون. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے مثنوی شریف میں اس چیز پر بڑی پیاری بات لکھی. کچھ تمہید لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ تصور کرتا ہوں کہ روز حشر میں اپنے آقا و مولا جن کی محبت اور غلامی کا میں دم بھرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ جو میں نے تمہیں سکھایا تھا، جو میں نے تمہیں بتایا تھا، جو میں نے تمہیں علم دیا تھا، وہ تم نے آگے والوں کو کتنا سکھایا. میں اس کا حساب نہ دے پاؤں گا، جواب نہیں دے پاؤں گا. اس سوچ سے میں ہر وقت لرزہ براندام رہتا ہوں. انجمن طلبہ اسلام کے کارکنوں کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ جو میں نے سیکھا ہے، روز حشر اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا کہ جو تم نے سیکھا تھا انجمن طلبہ اسلام میں، اس کا اپنی ذات پر امپلیمنٹیشن کتنی کی،
اپنی ذات پر اس کا کتنا نفاذ کیا، اور جو تمہارے ساتھ رہنے والے تھے ان کو تم نے اس میں سے کتنا سکھایا، یہ بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو جب ہم انجمن طلبہ اسلام کے کارکن بن کر چل رہے ہوں تو اس نقطۂ نظر کو ہر وقت سامنے رکھیں۔ اب جو دل کی بات آ رہی ہے، آج جو میں محدود رہنا چاہتا، کان اور آنکھ، ان کی اپنی کیفیات ہیں۔ اب عارف المعارف میں چلے جائیں نا، تو اس کا آغاز ہی صاحب کتاب نے کان اور دل کی قوت سماعت اور ان کے ارتکاز اور ان کی ضرورت سے کیا، اور پھر آگے پوری زندگی کی باتیں کی۔ اتنی اہمیت ہے ان کی۔ تو میں ان پر پھر کبھی جب ہوئے بات، بڑے بڑے فاضلین الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کے موجود ہیں، وہ مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہیں، کریں گے، لیکن میں دل کو لے رہا ہوں، دل کی بات کرنی ہے۔ یہ جو دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینے میں دیا، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کو ہم محبت رسول کی شمع سے فروزاں کرنا چاہتے ہیں، اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے، قلب سلیم لے کر آئے۔ اور قلب سلیم سے مراد حضور ضیاء الامت سیدی و سندی حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو اللہ تعالی کے سوا ہر دوسری محبت اور تعلق سے محفوظ ہو گیا۔ اس دل میں اس کی محبت اور کوئی بھی دوسرے تعلق سے محفوظ ہونا، یہ قلب سلیم ہے۔ اب اقبال علیہ رحمہ نے اس پر بھی بات کر دی۔ آپ فرماتے ہیں، آزمایت صاحب قلب سلیم زور خود را از مہمات عظیم۔ جو قلب سلیم رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو تکالیف اور مصیبتیں اور آزمائش اور بڑی بڑی مہمات کرنے سے آزماتا ہے، کیا واقعی میرے پاس قلب سلیم ہے؟ اور پھر اس کو آگے چل کے اسی مثنوی شریف میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جو قلب سلیم رکھنے والا ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں سے پھول چنتا ہے۔ یہ وہ آزمانا ہے اپنی طاقت کو، اپنے صبر کو، اپنی برداشت کو۔ تو جب آپ انجمن طلبہ اسلام میں آ گئے اور دعویٰ یہ کیا کہ میں قلب سلیم لے کر آ رہا ہوں، اب بڑی سی بڑی تکلیف، دکھ، مصیبت، آزمائش، اس میں استقامت، یہ قلب سلیم کی آزمائش۔ میرا قلب سلیم ہے یا نہیں؟ میں نے جو نعرہ لگایا، جو دعویٰ کیا، جس چیز کا میں نے فارم فل کیا اور سگنیچر میں نے کیے، جو میں نے شمولیت کے وقت وعدہ اور اقرار کیا، اب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ کوئی بھی بندہ بات کر دے، کلمہ پڑھ لے، ایمان کا نعرہ لگا دے، تو میں آزمائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور آزماؤں گا بھی مال سے بھی اور اولاد سے بھی۔ تو کیا میرا قلب سلیم اتنی طاقت والا ہے، اور کیا واقعی میں نے اپنے قلب کو اتنا سلیم بنا رکھا ہے کہ وہ ان مشکل لمحات اور ان تکلیف دہ لمحات اور اوقات اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر ثابت قدم رہ سکے اور اس نعرے کا حق ادا کر سکے؟ اس کیفیت کو اپنے وجود میں لانا ہے۔ اور پھر عوارف المعارف میں صاحب تصنیف نے بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام اور صوفیاء کے نزدیک قلب سلیم کی جو ڈیفینیشن ہے، لمن کان لہ قلب سلیم من الاغراض والامراض، جس کے پاس قلب سلیم ہوگا وہ اغراض اور امراض دونوں سے شفا پا جائے گا۔ اس کا دل ہر قسم کی دنیاوی غرض سے اور ہر قسم کی دنیاوی مرض سے، جو دل کے امراض ہیں، اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ دل کا کوئی مرض اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اور یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قلب دو ہیں۔ ایک قلب وہ ہے جو دنیا کے اشغال سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے پاس کوئی نیکی کی چیز آ بھی جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا قلب وہ ہے جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز آ جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے۔ اب یہ دو قسم کے دل ہیں، دونوں قسم کے دل چل رہے ہیں ہمارے پاس۔ اب ہم لے لیتے ہیں کہ جو دل دنیا کا بھرا ہوا امراض والا، یعنی قلب سلیم امراض سے پاک، اور دل کے مرض کیا ہیں؟ وہ تین ہیں جو قرآن نے ہمیں بتایا: تکبر، حسد اور کینہ، بغض، اناد۔ یہ تین جو ہیں یہ قلب کے امراض ہیں، یہ دل کے مرض ہیں۔
دل ان سے بیمار ہو جاتا ہے. اور جب یہ تین چیزیں دل کے اندر آ جائیں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے نیکی کرنی کیسے. تکبر کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کی شکل میں ہمیں بتائی کہ شیطان اس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ رب العزت کا انکار کیا، اس کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ دھتکار دیا گیا. تو یعنی قلب کا جو مرض ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کا باعث بن جاتا ہے، اور پھر اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا جس دل میں تکبر آ جائے. اور دوسرا جو ہے حسد، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں نوع انسانی ایک تھی، دین بھی ایک تھا، ملت اور قوم بھی ایک تھی، لیکن اس کے بعد حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے یہاں پر جو شرح لکھتے ہوئے جملہ لکھا کہ طبیعت اور جو انسان کی سوچ ہے، جو ذوق ہے، اس میں فرق کی وجہ سے جب زندگی کے مختلف مراحل گزرنا شروع ہوئے تو ان کی آراء مختلف ہوگی. اب لوگوں کی جب آراء مختلف ہوئی اس پر بحث اور مباحثہ شروع ہوا. بحث اور مباحثہ شروع ہوا تو وہ چلتے چلتے حسد کی حد تک چلا گیا، اور حسد سے پھر بڑھتا بڑھتا وہ کینہ بن گیا. نتیجے میں وہی دین اور وہی قوم اور وہی انسان انتشار اور افتراق کا شکار ہو، گروہوں میں بٹ گئے، اور ایسے بٹے کہ نبیوں کا انکار کرنے لگے، ولیوں کا انکار کرنے لگے، نیک لوگوں کا انکار کرنے لگے، اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے چلے گئے. اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنے لگا اور وہ عذاب کی طرف گئے. تو یعنی یہ جو حسد اور کینہ ہے اور تکبر ہے، یہ ایسے مرض ہیں دل کے جو انسان کو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا حقدار بناتے ہیں، عذاب اور سزا کا حقدار بناتے ہیں، انسانوں میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں. اور خاص طور پر جو پھر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی جس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اس نبی کو اپنے بچوں سے زیادہ یہ جانتے تھے، اور وہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو محض حسد اور کینے کی وجہ سے اس حق کو تسلیم کرنے، ماننے، اعتراف کرنے اور اس پر ایمان لانے سے وہ محروم ہو گئے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دل میں تکبر، حسد اور کینہ یہ تین بیماریاں آ جائیں تو انسان نہ تو کسی کی عزت اور عظمت کا اعتراف کرتا ہے، جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت عظمت کا اعتراف نہیں کیا، نہ تو انسان دوسرے کی رائے کو قبول کرتا ہے، نہ انسان حق کو اس کی تمام صورتوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، وہ انکار کر دیتے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے بتا کہ بھئی حسد اور کینہ یہ تمہاری بربادی کا ذریعہ ہے، تمہاری بربادی کا باعث ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس سے انسان نے اپنے آپ کو دور کر کے رکھنا ہے. اور یہاں بڑی دلچسپ چیز آتی ہے. اب ایک آپ کو بات قرآن کی بتاؤں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف اور سورۃ الحجر میں دو موقع پر یہ ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. سورۃ الاعراف میں اتنا ہے، اور سورۃ الحجر میں یہی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا کا آگے لفظ آتا ہے. معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخلے کے وقت ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، ان کے سینوں میں جو کینہ ہوگا وہ نکال دیں گے اور یہ بھائی بھائی بن جائیں گے. اب بات کو سمجھیے گا. اب اصل موضوع کی طرف، یہ ساری تمہید تھی، اب اصل موضوع کی طرف ہم آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخلے کی کیفیات یا شرائط یا ضروریات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ دل میں، سینے میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ اس پر بات آگے کرنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری آپ کی ضیاء القرآن اس تفسیر میں سے یہی جو سورۃ الاعراف میں جو جملے آپ نے لکھے حضور ضیاء الامت نے لکھا، سماعت کر لیں اور اس کو یاد رکھیں. آگے بات ساری اسی پر چلے گی، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بسا اوقات متقی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں. بات سمجھیں
کہ متقی اور پارسا لوگوں کے بھی تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کے ہم کارکنان ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، سابقین ہیں، حاضرین ہیں، کارکنان ہیں، امنا ہیں، اراکین ہیں، قائدین ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ، ان میں بھی بعض اوقات تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کی یہ مخالفت اور باہمی رنجش نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ انجمن طلبہ اسلام میں مشاورت کا عمل یا قیادت کا انتخاب یا کام کرنے کا طریقہ کار، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ جتنی کدورت اور ملال اور شکر رنجی پیدا ہو رہی ہوگی، یہ مخالفت جو ہے یہ نیک نیتی پر اگر مبنی ہے اور یہ نیک بندے کی نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے، تو وہ پیر صاحب فرما رہے ہیں اس لیے قیامت کے دن جب انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کے آئینہ قلب سے ان رنجشوں اور کدورتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کریں گے۔ یہ ایک جگہ ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ الحجر میں جو ارشاد فرمایا کہ دنیا میں دو نیک آدمی بھی بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہ سکتے ہیں، دل میں ایک دوسرے کے متعلق حسد اور منافرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے باعث شکر رنجی بلکہ جنگ و جدال تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا جب حکم ملے گا تو دلوں کو حسد اور بغض کی علائشوں سے پاک کر دیا جائے اور سارے نیک بندے باہم شیر و شکر ہو جائیں گے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے میری آگے کی باتوں کو سماعت کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے انجمن طلبہ اسلام کی جد و جہد، اتار چڑھاؤ، عروج اور زوال کی بڑی لمبی داستان ہے۔ جب ماشاءاللہ لگا، طلبہ تنظیموں پر پابندی لگی، اس کے بعد بڑی محنت جد و جہد کی ہمارے سابقین نے، ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کی۔ انجمن طلبہ اسلام کو اتنا عروج دیا کہ 1989 میں طلبہ تنظیموں کے الیکشن میں بے مثال کامیابی ملی، اور وہ انجمن طلبہ اسلام کے عروج کا دور تھا، بہترین قیادت تھی، حتیٰ کہ مستقبل کے بھی 4-5 سالوں کی قیادت سامنے پہ پڑی تھی، تیار شدہ۔ اس کے بعد صفہ کلاسز بھی ہوئی، ہماری تعلیم اور تربیت کا بھی ماحول رہا، پیار اور محبت کی بھی باتیں ہوتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ انجمن طلبہ اسلام میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی۔ انجمن طلبہ اسلام کے کام میں تنزلی آنی شروع ہوئی، گروپنگ اور لابنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں ایک بنیادی جو چیز تھی وہ یہی حسد اور کینہ تھا۔ اب اس کو نیگیٹو نہ لیجیے گا، پیر صاحب کے الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ متقی لوگ، نیک لوگ اور نیک نیتی سے چلنے والے اختلاف رائے میں بعض اوقات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ شکر رنجی ان کی جنگ و جدال تک بھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے، ہمارے یہاں ایسا ہی ماحول بنا، انجمن طلبہ اسلام پھر 2 حصوں میں منقسم ہوگی، اور اس میں سوائے حسد اور کینے کے اثرات کے تعلیم اور تربیت کا فقدان اس وقت تک اتنا نہیں تھا، وہ بعد میں ہوا۔ اس سے پہلے تو بڑی محنت کر کے بہترین تربیت یافتہ افراد ہمارے سامنے لائے گئے تھے، نیک اور صالحین بھی تھے اور ہیں، بڑی اچھی اور پیاری قیادت تھی ہماری، اور ہم بھی انہی کے ہاتھوں میں پل بوس کر آگے آئے۔ انہوں نے ہی ہمیں پروان چڑھایا، انہوں نے ہی ہمیں دین اور تنظیم کا کام کرنا سکھایا، لیکن انجمن طلبہ اسلام 2 حصوں میں منقسم ہوگی۔ پھر 2015 میں غالباً اتفاق ہوا، حافظ عاقب صاحب صدر انجمن منتخب ہوئے، قائد طلبہ کا تاج ان کے سر پر سجایا گیا۔ تو میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں فروری 2016 میں پیر امین الاسناد شاہ مدد ذل العلی حضور غریب نواز تشریف لائے، تو بڑے خوش ہو کہ مجھے فرمانے لگے، راجہ دیکھ انجمن طلبہ اسلام متحد اور متفق ہو ہی گئی ہے۔ ہمارا اتفاق اور ہمارا کام ہمارے بزرگوں کی خوشیوں کا ذریعہ ہے، ان کے محبتوں کا ذریعہ ہے، ان کے معاملات کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں عروج پر جاتے ہوئے، ہمیں متحد اور متفق ہو کر کام کرتے ہوئے دیکھ کر، ان کے دل خوش ہو رہے تھے، ان کے سینے آباد ہو رہے تھے ہماری اتحاد اور اتفاق سے۔ لیکن ابھی میں 2-3 سالوں میں پھر جو دیکھا، پھر کچھ مجھے اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی گروپ بھی بنائے،
مجھے بعض چیزوں میں عدم تعاون کی فضا محسوس ہوتی ہے. میرا خیال ہے، میرا گمان ہوا، میرے احساسات ہیں، اللہ کرے غلط ہو، لیکن یہ جو چیز آ رہی ہے کہ ہماری اتنی محنت کا لگایا ہوا وہ پودا جو آج تناور درخت بن چکے اور اس کے پھل کھانے کا وقت اہل سنت کے لیے بھی اور دین کے لوگوں کے لیے بھی آ رہا ہے، تو وہ کمزور ہو جائے. قلب سلیم اگر ہوگا، اگر ہمارے قلب کوئی میں سلامتی ہوگی، ہمارے قلب میں حسد، بغض اور کینہ اور تکبر نہیں ہوگا. تکبر تو الحمدللہ کبھی نہیں آیا، لیکن حسد اور کینہ جو ہے یہ کبھی کبھی گھس آتا ہے ہمارے اندر. یہ دل کی ایسی بیماری ہے جو ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے کام کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. اب میں یہاں پر برداشت کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. ہمارے پاس جب میں ناظم پنجاب تھا، ایک کانسیپٹ بنا کہ جو بھی اراکین غیر طالب علم ہیں ان کو رفیع بنا دیا جائے. ملک نعیم شہباز صاحب محترم، وہ صدر انجمن تھے، قائد طلبہ تھے. مشاورت کے بعد ہم نے کچھ اراکین کو رفیق بنایا. ان میں میرے ایک محترم بھائی ساتھی، میرا آج تک ان کے ساتھ محبت اور دوستی کا، رحمت کا، رافت کا تعلق ہے. ابھی بھی پاکستان گیا تو ان سے بڑی پیاری ملاقات رہی اور مستقبل میں مل کر کام کرنے کے بھی بنیادیں رکھیں. سہیل اختر نیازی صاحب بعد میں صدر انجمن بنے، ان کو بھی رفیق بنا دی. وہ آئے، آ کے بیٹھے، انہوں نے اپنا کیس لڑا، بات کی، ڈائلاگ ہوا، ڈسکشن ہوئی، تلخ گفتگو بھی ہوئی، لیکن ان کو رکن انجمن بحال کیا گیا. بعد میں وہی اگلے سال میرے بعد صدر انجمن بھی قاضی عتیق صاحب کے بعد بنے. تو یہ جو چیز تھی، دل میں رنجش نہیں آئی. اور جب میں صدر انجمن تھا تو وہ ناظم پنجاب تھے، ہم نے مل کے کام کیا. دلوں میں کدورت نہیں آنے تھی، عدم تعاون کی فضا نہیں بننے تھی، ایک دوسرے کو دکھ اور تکلیف نہیں. آج تک ہمارے درمیان محبت اور ادب کا رشتہ قائم ہے. لیکن جو احساسات ہیں کہ جب مشاورت میں اختلاف رائے ہو جائے، جب قیادت کے انتخاب میں اختلاف رائے ہو جائے، جب مشاورت کرتے ہوئے کسی کی رائے کو رد کر دیا جائے، برداشت بعض اوقات انسان میں نہیں ہوتی. میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ کچھ دوست جو تھے وہ پچھلی قیادت کے دوران غیر متحرک اور غیر فعال تھے. ابھی وہ متحرک اور فعال ہے، لیکن جو پچھلے سال کچھ متحرک اور فعال تھے، اس سال وہ غیر متحرک اور غیر فعال ہے. یعنی میں اس کو عام لفظوں میں کہوں تو عدم تعاون. ہمارے درمیان عدم تعاون آ گیا. یہ انجمن طلبہ اسلام کو نقصان دیتا ہے. انجمن طلبہ اسلام کے لیے یہ زہر ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو جو بچانے کی ہمیں ضرورت بنتی ہے. اور اللہ رب العزت اگر کرم فرمائے تو یہ جو ہمارے کیفیات ہیں، میں نے ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھا. اب اس کے ساتھ تاریخ میں سے اور قرآن میں سے 1-2 باتیں لیں اور پھر ہم بات اپنی آگے بڑھاتے ہیں کارکن اور قیادت بہترین بننے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخشا، ان پر اعلان فرمایا، اب انہوں نے اللہ رب العزت کو عرض کیا کی. سورہ طٰہٰ میں جو آتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون سے میری کمر کو مضبوط فرما. اور سورۃ القصص میں آتا ہے وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ میرے سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے زبان کے اعتبار سے. اس کو میرے ساتھ وزیر بنا کر، میرے نبی بنا کر بھیج، وہ میری مدد کرے. اب تیسری بات جو آتی ہے کہ جب سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے پر شرک کے معاملہ چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لے کر واپس آئے اور غضبناک ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو بھی کھینچا اور ان کے ساتھ سخت لہجہ استعمال کیا. حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے اپنے آپ کو کم تر محسوس نہ کیا کہ قوم کے سامنے کیا ہو رہا ہے. کہا ضرور کہ میرے بھائی ان لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، لیکن اپنے دل میں یہ نہیں تصور پیدا کیا کہ میں تو خود نبی ہوں، میرے ساتھ ایسا سخت لہجہ کیوں اپنایا جا رہا ہے. ان کے پاس قلب سلیم تھا اور انہیں پتا تھا کہ یہ میرا وہی بھائی ہے جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ 2 باتیں کہیں کہ میری کمر کو، میرے کام کو، میرے وجود کو طاقت دے میرے بھائی کے ذریعے سے. اور یہی وہ میرا بھائی ہے جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ وہ افصح منی. تو جس کے دل میں یہ میرے بارے میں چیزیں ہیں، اگر آج وہ مجھے غصے بھی ہو رہا ہے تو اس میں وہ میری ذلت نہیں چاہتا، میری تذلیل نہیں چاہتا، اس کے دل میں میری نفرت اور دشمنی نہیں ہے. وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ میری تعظیم اور تکریم کرنے والا ہے، اور میری کسی بھلائی کی وجہ سے میرے سے غضبناک ہو رہا ہے.
اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جو دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے. یہ اب انجمن طلباء اسلام کے کام میں اختلاف ہونے کے بعد ہمارے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں، اور اس میں ہماری بہترین تعلیم، ایک بہترین قیادت اور ایک مثالی کارکن جو ہے. میں کہیں کام پہ جانے لگا ہوں، اکیلا ہوں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور مثال بھی ساتھ سنتے چلیں. حضرت ہمارے آقا مولا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا فرمائی تھی یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام سے دین اسلام کو طاقت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا طاقتور کوئی انسان ہے؟ ان سے زیادہ جو حوصلے والا انسان کوئی دنیا میں ہے؟ ان سے زیادہ برداشت والا کوئی انسان دنیا میں ہے کہ پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہوں اور ہر وقت امت کی اصلاح پر غم زدہ رہے ہوں، حریص علیکم کی شان رکھتے ہوں؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعا کی یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام سے دین اسلام کو طاقت دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہارون سے میری کمر کو مضبوط کرا، وہ مجھ سے بہتر ہے، زبان میں بیان میں اس کی قدرت بہتر ہے. میں کہ انجمن طلباء اسلام کا کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں اکیلا چلا جاتا ہوں. کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار مجھے کسی کی طاقت اور مدد کی بھی ضرورت ہے. اب میں اکیلا چلا جاتا ہوں، میں کام کر کے آ جاتا ہوں، پیچھے میرے جو بھائی ہے وہ دل میں رنجش لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے ساتھ لے کے کیوں نہیں گیا، کیا اس کو میری قدر نہیں ہے، کیا اس کو میرا احساس نہیں ہے، کیا یہ میرے بارے میں اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے حسد اور کینہ پیدا کرنے کے لیے. مثالی قیادت اور مثالی کارکن وہ ہے جو تقسیم کار کرے اور معاونین کو، سارے اراکین کو، امناء کو، کارکنان کو، ہمدردان کو اپنا معاون بنائے، ہر کام میں مشاورت بھی کرے اور یہ اپنے اندر گمان رکھتا ہو کہ ان کی مدد کے ساتھ میرا کام اور زیادہ احسن اور اکمل ہو جائے گا. یہ بہترین قیادت اور مثالی کارکن کی نشانی. اور پھر مشاورت یا کام کے دوران تلخی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف رائے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تضحیق کی کوئی گفتگو ہو جائے، سخت کلمے نکل جائیں، کسی کو کوئی ایسی گفتگو ہو جائے جو دوسرے کی بظاہر تذلیل کا باعث بن رہی ہو، تو باہم دلوں میں قلب سلیم ہونے کی وجہ سے معاف کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، حسن ظن کے جذبات موجود ہونے چاہیے، اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی میرے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنے والا، بغض نہیں رکھنے والا، اناد نہیں رکھنے والا، یہ تو میری محبت کرنے والا ہے. اس نے تو بڑے پیار سے کہا تھا آج دونوں بھائی مل کے جا کے چاکنگ کرتے ہیں، پوسٹر بناتے ہیں، تحریر بناتے ہیں، سرکولر پوسٹ کرتے ہیں، آپ مل کر جا کر اتحاد طلباء کا میٹنگ ہو رہی ہے وہاں جاتے ہیں. خبر لگائی تھی تو اس نے میرا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا. اس نے تو ہر جگہ مجھے عزت دی ہے، ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے چلا. اگر آج اس نے اختلاف رائے میں کوئی سخت لفظ بولا بھی ہے تو کوئی بات، اس کا دل میرے لیے بہترین ہے. یہ جو ہے ان باتوں سے، مثالوں سے ایک بہترین کارکن کے لیے ہمارے سامنے چیز آ جاتی. اس کے بعد اب ہم اپنے اندر کچھ اور مثالیں لے لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن حنیفہ حضرت علی کے دوسرے شہزادے، آپ میں اختلاف ہو گیا. حضرت محمد بن حنیفہ نے ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، عمر سے بھی بڑے ہیں، نسبتوں سے بھی بڑے ہیں. شکر رنجی ہو گئی ہے، دلوں میں کچھ میل آ گیا ہے، ناراضگیاں ہو گئی ہے. اب میں چھوٹا ہوں عمر میں بھی اور نسبتوں میں بھی، اگر میں چل کر آؤں گا تو معاشرے والے لوگ کہیں گے کہ محمد بن حنیفہ بہتر ہے، بڑا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پر اکڑے بیٹھے رہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت اور عظمت معاشرے میں ہو، آپ اب بڑے بنیں اور میرے پاس چل کر آ جائیں اور مجھے معاف کر دیں اور سینے لگا لیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسی وقت گئے جا کے حضرت امام محمد بن ابی حنیفہ کو گلے لگا دیا. یہ بڑا پن ہے، اور یہ ایک دوسرے کی محبت ہے، یہ ایک دوسرے کے جوڑا ہونا ہے، اور یہ قلب سلیم ہے، یہ دل کی طاقت ہے. ہمارے یہاں شکر رنجی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ایک لاہور جا کے بیٹھ جائے گا، دوسرا کراچی، تیسرا پشاور، چوتھا کوئٹہ، اور کوئی بلائے بھی تو بولیں گے نہیں. اگر کوئی معذرت بھی کرے تو معاف نہیں کریں گے. دلوں میں ملال ایسا پختہ بٹھا لیتے. اب یہاں پر یہ بات وہ پیچھے پھر آیتوں پر چلے گئے، سورۃ الاعراف اور سورۃ الحجر، کہ جنت میں داخلے کی جو کیفیت یا شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ دلوں سے کینہ پاک ہونا چاہیے، اور دونوں مسلمان بھائیوں میں برادرہڈ ہونی چاہیے، بھائی بھائی ہونا چاہیے، تعظیم اور تکریم ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے دل سے جنت میں داخلے کے وقت کینہ نکالنا ہے، یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ کس طریقے سے نکالا جائے گا. محبت کے ساتھ،
ادب کے ساتھ، رحمت کے ساتھ یا کھینچ کے. یہاں اس دنیا میں ابھی یہ موقع ہے کہ ہم انجمن طلباء اسلام کے سابقین، حاضرین، کارکنان، امناء، اراکین، قیادت، سارے لوگ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ادب اور احترام کا جذبہ پیدا کریں، حسد اور کینہ دلوں سے نکالیں، اور دلوں میں جو شکر رنجی ہیں ان کو ختم کریں، ایک دوسرے کو سینے لگائیں. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسینیت صرف یہی نہیں ہے کہ یزید کو جا کے مارا جائے، یہ بھی حسینیت ہے، یہ بھی حضرت امام حسین کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ بھی تو ہمارا عمل ہونا چاہیے. سارے بھائیوں کو سینے لگا لیں، مل لیں. پھر اس واقعہ کو بھی سامنے رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صوبے میں ایک گورنر کے تعین پر مشاورت ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ میں اختلاف رائے پر جو ہے وہ بات بڑھ جاتی ہے، اور یہاں تک جو روایات میں آتا ہے کہ جملہ بولا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے ابو بکر تو مجھے نیچا دکھانا چاہتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ نہیں عمر تو مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے. لیکن قلب سلیم تھا دونوں کے پاس، دونوں نے وہیں معافی تلافی کر لی. محبتیں، عقیدتیں اور جذبات ایک دوسرے کے لیے حسن سلوک اور حسن ظن والے وہی رہے جو پہلے تھے، وہی بعد میں، بلکہ اس سے بڑھ کر رہے. یہ مثالیں ہم لوگ اپنی تنظیمی زندگی میں بھول جاتے ہیں. ہم اپنے دلوں میں ایسی گرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس گرہ کو کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نتیجے میں انجمن طلباء اسلام کا کام جو عروج پر پہنچا ہوتا ہے وہ نہ صرف نیچے جاتا ہے بلکہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب دوسری جو بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فنڈز کا معاملات آ جاتے ہیں ہمارے پاس. مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ جو ایک دوسرے کی معافی تلافی کرنی ہو پیار محبت سے ہو کہنا ہو، ایک واقعہ تو میں تاریخ اسلام میں ملتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سخت لفظ بولے تو جب یہ مبارک نیچے رکھ کے کہا کہ تم اپنے پاؤں سے میرے پیشانی کو مس لے گا تو پھر میں سمجھوں گا تو نے مجھے معاف کیا. اس طرح راضی کیا. اسی کی سنت میں آپ کو تاریخ اسلام میں انجمن طلباء اسلام کی میاں نعیم نوری صاحب تھے، غالباً اس وقت جنرل سیکرٹری پنجاب تھے، سرگودہ تشریف لائے. تو ایسی باتوں میں ہوئی کہ گھر والے لوگ بھی بڑے ناراض ہوئے. صرف تنظیم میں تو نہیں ناراضگی، گھر میں بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو اتنا عرصہ تم باہر رہے، پیسہ نہیں لائے، پڑھائی نہیں ہو رہی، تم باہر کرتے رہے، کیا کرتے رہے، کیا تو گھر میں بھی تو کچھ ہوتا ہوگا تو کیا آپ کرتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں جب میں لمبے عرصے کے لیے باہر رہتا ہوں نا تو میری والدہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں. جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ بولتی نہیں ہے، وہ منہ بسار کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو میں جاتا ہوں تو میں جا کے ان کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے منہ میں کاٹی کرنے کے لیے ڈال لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اماں جان اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی. یہ حضرت ابو ذر غفاری کی سنت کا ایک دور حاضر کا مظاہرہ ہے. یہ وہ چیزیں گھر والوں کو بھی راضی کریں، تنظیم والوں کو بھی راضی کریں، معاونین کو بھی راضی کریں. اب یہ جو فنڈ کی طرف آ جائیں، فنڈ کے معاملات میں بھی ہمارے ہاں ایک دوسروں سے شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے. میں نے بھی اپنے دور میں دیکھا. میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو بات سمجھانا آسان ہو جائے گی. وقت زیادہ ہو رہا ہوگا، بات کو میں مختصر رکھنا چاہوں گا. حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری سیدی سندی آقائی و مولائی، آپ نے غالباً اس وقت صدر انجمن تھے حافظ طارق محمود رضا صاحب. تو ہم کچھ دوست حاضر تھے، ملک نعیم شہباز صاحب اس بات کے گواہ ہیں، وہ بھی تھے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو سنت مطہرہ ہے نا، وہ پیسے کی شکل میں تھوڑی سی پہلے امانت دیتا ہے کہ یہ میرے بندے کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر اس کا حق ادا کر دیا جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ذمہ داری اور پیسے کی شکل میں اور امانت جو ہے وہ بڑھا کر دے دیتا ہے. اس کا حق پورا ہو جاتا ہے، یعنی 5 سے 10، 10 سے 50، 50 سے 500، 500 سے 5 لاکھ اور بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے حق ادا کرتے جائیں. نو ڈاؤٹ حق ادا کرنا چاہیے اور کنٹرول ہونا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کو شکر رنجی میں لے جاتے ہیں. اس میں غلطی کہاں سے ہوتی ہے میں اس کی اب بات آپ کو سمجھاؤں. مجھے نام یاد نہیں رہا، ہمارے سرگودہ ایک شہر کے ناظم رہے تھے، وکیل تھے، شیخ اور وہرا ان کی ذات تھی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھی ہماری معاونت کرتے تھے. تو کسی ایک نے جا کے انہیں عرض کی کہ یہ انجمن طلباء اسلام کے جو ساتھی ہیں نا یہ فنڈ کھا جاتے ہیں، انہیں اس طرح نہ دیا کریں، رسیدیں بھی لیا کریں، ان کا آڈٹ بھی کیا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ میں خود جب ناظم شہر تھا تو میں نے تو اپنا سائیکل بیچا تھا انجمن طلباء اسلام کا کام کرنے کے لیے. تو اگر اس کے بعد میں نے 10 روپے کھا بھی لیے ہوں گے تو وہ سائیکل تو میں نے بیچا تھا نا. میرے اندر اخلاص تو یہ تھا، میں نے کام تو یوں کیا تھا. تو میں نہیں مانتا کہ انجمن طلباء اسلام کا جو مخلص کارکن ہوگا وہ فنڈ میں خرد برد کر جائے گا اور ایسی بے ایمانی کرے. اللہ تعالیٰ کی
عذاب کا مستحق بن جائے اور اس کی طرف سے وہ لعین بن جائے اور مردود ہو جائے اور دھتکارا جائے، میں نہیں مانتا۔ یہ حسن ظن ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں پیدا کرنا چاہیے۔ اور جو تیسری چیز، جب میں صدر انجمن بنا، مجھ پر ذمہ داریاں آئیں انجمن طلبہ اسلام کی قیادت کی۔ سید لخت حسنین شاہ صاحب مسلم ہینڈز کے سربراہ ہیں، ہمارے بڑے پیارے بزرگ ساتھی بھائی ہیں، وہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو میں نے، چونکہ وہ ایک عموماً جو کانسیپٹ ہوتا تھا کلف والے کپڑے پہننا اور اس طرح کے، اور میں نے وہ نہیں پہنتا تھا۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے گھر سے میرے ساتھ تعاون ہوتا تھا۔ میں کراچی جب پہلی دفعہ مشاورت کے اجلاس میں بحیثیت صدر انجمن دورے پہ گیا تو میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، معاونین نے پیسے نہیں دیے تھے۔ میرے بھائی اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے، تو کراچی والے سارے احباب مایوس ہو چکے تھے کہ یہ نہیں آئے گا کیونکہ ٹکٹ ہی نہیں تھی، پیسے ہی نہیں تھے۔ تو میرے تو بھائی نے مجھے وہ ٹکٹ بھی لے کر دی، تو یہاں الحمدللہ مل سکتی تھیں چیزیں۔ میرے بڑے بھائی نے میرے ساتھ محبت شفقت اور میرے والدین نے میرے ساتھ بہت تعاون رکھا۔ اب وہ جو چیز تھی کہ لخت حسنین شاہ صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید پیسہ ویسا کم ہے یا اس طرح کی چیز ہے، تو انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے لیے چندہ الگ دیا اور ساتھ کچھ اماؤنٹ، اب مجھے یاد نہیں کہ کتنے تھے، 500 تھے یا 1000 تھا یا 1200، جتنے بھی تھے مجھے دی، اور کہنے لگے کہ انجمن طلبہ اسلام کی قیادت والوں کی جو ڈریسنگ ہے، جو لباس ہے، یہ بہترین ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے مخالفوں کے سامنے جا کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو چندہ ہے انجمن طلبہ اسلام کا، یہ تو آپ نے انجمن طلبہ اسلام کے فنڈ میں استعمال کرنا ہے، لیکن یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ خالصتاً آپ کے کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے، آپ نے اپنا بہترین جوتے کپڑے خریدنے ہیں تاکہ جب آپ جائیں تو ان کا، آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت جو ہے وہ دوسروں کو متاثر کر سکے۔ اب اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنے قائدین اور کارکنان کو محسوس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں کو گھر سے اگر معاونت نہیں ہے یا گھر سے ملتی بھی ہے تو کیا گھر والوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کے کام کرنے والے کو وہ سارا پیسہ دیتے رہیں اور وہ باہر لگاتا رہے؟ تو قیادت کے اگر معاملات میں تھوڑا بہت ہو تو ایسی شکر رنجی نہ ہو کہ تنظیم 2 گروپوں میں تقسیم ہو جائے، تنظیم کا کام جو اوپر تک اٹھا ہوا وہ نیچے چلا جائے۔ انجمن طلبہ اسلام کی بہترین قیادت، مثالی قیادت اور بہترین اور مثالی کارکن جو ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کریں، ایک دوسرے کی ضروریات سے آگاہ ہوں، ایک دوسرے کی قلبی کیفیات سے آگاہ ہوں، ایک دوسرے کی نیک نیتی کے بارے میں پورے اعتماد ہوں، اور پھر مل جل کر جوڑ کے ساتھ کام بن پائے گا، پھر انجمن طلبہ اسلام کے کام میں ترقی ہو سکے گی۔ اس کے بعد جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا، ہمارے سامنے جو ہے، جس بات سے میں نے یہ مفہوم اور موضوع بدلا تھا کہ ہمارے قائد طلباء رہے بڑے محترم بزرگ محترم علمی شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب، ان کا بیان تھا۔ سیم اسی دن ہمارے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ساتھیوں نے حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کا بیان رکھا۔ 10:30 بجے آپ کا بیان ہے، 11 بجے اسلامک یونیورسٹی کا بیان ہوتا ہے، پھر ساؤتھ پنجاب کا اپنا پیج ہے، نارتھ پنجاب کا اپنا پیج ہے، سارے لوگ وہ پروگرام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ انفرادی اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں یورپ میں لڑائی ہوتی ہے تو 2 بندے لڑتے ہیں تو 2 مسجدیں نہیں بنا لیتے ہیں، تو ایک نو مسلم ہے یہاں کے آسٹریک، وہ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہوا، پہلے 1 مسجد سے اب 2 بن گئی، 2 سے 3 بن گئی، 3 سے 4، اس صورت میں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ 1 سے 2 تنظیمیں بنے، 2 سے 3 بنے، 3 سے 4، لیکن ایک ہی تنظیم اگر ٹوٹ جائے تو وہ کرم نہیں ہے، وہ رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، وہ نقصان دہ چیز ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی جو اصول دکھایا تھا کہ دشمن کو تعداد جو ہے فوج کی وہ کم اور زیادہ دکھانا، یہ جو ہے یہ دشمنوں کے ذہنوں پر نفسیاتی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اب جو آپ کا دور ہے، جو اب آپ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ جو کلک کرنا ہے اور جو لائیو پروگرام ہو رہا ہے اس کے سامعین کتنے ہیں، شاہدین کتنے ہیں، اس کے ویورز کتنے ہیں، اس کو لسننگ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، یہ آپ کے مخالف دیکھ رہے ہیں۔ اب اس وقت آپ لوگ اوپن سیکرٹ ہیں، انجمن طلبہ اسلام کا کام یا کسی بھی تنظیم کا کام جو لائیو ہو رہا ہے وہ اوپن سیکرٹ ہے، آپ کے مخالفین آپ کا نفسیاتی تجزیہ یہاں کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے 2 حصے، اور پھر یہ کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم رکھا ہوا ہے آپ نے، اب میرا خیال، مجھے نہیں پتا کہ میرا ٹائم کتنا ہو گیا ہوگا، میں بات بہرحال ختم کرنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنا ہو گیا، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ ایک عظیم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب محترم ہوں یا حمزہ مصطفی صاحب محترم ہوں، یا اگر اللہ کرے غلام مرزا سعیدی صاحب آپ کو ٹائم دیں ان کا بھی، ہم ان کو محدود کر رہے ہیں؟ میں تو ایک نکمس آدمی ہوں نا، میں تو بلکہ زیادہ وقت لوں تو آپ کا قیمتی وقت لینا یہ غلط ہے میرا،
لیکن وہ ایسے جو مفکرین اور دانشور ہمارے قابل فاضل ہمارے راہبر اور رہنما حضرات ہیں، ان کو آپ آدھے گھنٹے میں محدود اور متعین کر دیں، مقید کر دیں. اور جی 11 بجے اسلامک یونیورسٹی والے پروگرام شروع کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی رضا الدین صدیقی صاحب جیسا فاضل شخص بیان کر رہا ہوں، تو آپ کے تو سامعین اور ویورز کم ہو جائیں گے، آپ کی تو تقسیم ہو جائے گی. آپ کا دشمن جو ہے آپ کو وہ تعداد دے کے اس کو ڈر لگنا چاہیے کہ یہاں پہ ویورز کی تعداد. اب یہ دیکھیں کہ میں نے پورا پھر ان 4-5 دنوں میں مشاہدہ کیا، 20 30 40 50 بندے ویورز میں ہوتے ہیں. خوف خدا کریں، دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اندر قلب سلیم پیدا کریں، شوق اور رغبت پیدا کریں. اور صرف 80 تو اضلاع ہوں گے، 70 سے 80 اضلاع کے ناظمین، صوبائی قیادتیں، مرکزی قیادت، 150 تو بندہ یہ بنتا ہے. 150 بندہ تو سامنے ویورز میں آنا چاہیے اس وقت میں. میں نے حاجی نفت طیب صاحب کا بھی بیان دیکھا، میں نے محترم مکرم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کا بھی بیان دیکھا. وہ یہ ہمارے 2 بہترین اشخاص اس وقت ہیں، بہترین قیادت کے افراد ہیں. ان کے وقت میں 80 تک تعداد گئی ہے، 80 سے 90 یا 70 تک تعداد گئی، اس سے زیادہ تعداد نہیں. جبکہ صرف صوبوں کی قیادت اور مرکز کی قیادت اتنی ہے، یونیورسٹیز کی قیادت، اضلاع کی قیادت، ڈویژن کی قیادت، یہ ساری اگر آپ دیکھیں. اب بات کیا ہے، میں نے جو محسوس کیا تھا پچھلے 3 سال کا وہ خلاصہ میں بتا رہا ہوں، جس وجہ سے میں نے یہ موضوع لیا کہ دل کی جو بیماری ہے نا، حسد اور کینہ، یہ اس منفی والے میں نہ لیں جو میں نے پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہے نا کہ متقی لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر خلوص نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ لے کر یہ محسوس کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارا کام تقسیم ہو رہا ہے. اور دشمن جس پر ہم نے اپنے کام سے دھاک بٹھانی تھی، کچھ عرصہ پہلے ٹویٹر پر چلنا تھا، میں نے ٹویٹر کا بھی اتنا استعمال نہیں کیا، تو کچھ دوستوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ بہت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے باور کرایا گیا کہ اینالائز ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بہت یہ جو ٹرینڈ بنتا ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے، اس کی قدر اور قیمت ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اتنا پروگرام کیا اور آپ کے 2-3 اتنے بڑے قائدین آئے، اب وہاں پہ اگر 100 ویورز آپ نہیں لا سکے تو آپ کی ورتھ کیسے بنے گی؟ مثالی قیادت اور مثالی کارکن وہ ہوں گے جو دلوں کی شکر رنجیاں ختم کر کے، خلوص کی دولت لے کر، باہمی ادب اور احترام پیدا کر کے، ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کو معافی تلافی کر کے، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی سنتوں کو اپنا کر، اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر کے یہاں جڑ کے کام کریں گے. جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو اس صورت میں ایک یہی ٹیکنیکل مثال دے دوں، پل لو، اس کو توڑنا تو تھوڑے لگانا پڑیں گے، پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہیں، پل کو کچھ نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پل کی جو فریکوینسی ہے اس کی اپ اینڈ ڈاؤن کی، اگر گاڑیاں صرف 150 چند گاڑیاں بھی ہیں اور ان کی ردھم اور وہ دونوں مل جائیں تو ایک لمحے میں پل گر جائے گا. عزیزان محترم، اگر آپ کے کام میں ردھم آ گیا، آپ سب کی یونٹ سے لے کے مرکز تک کے کام میں فریکوینسی سیم ہوگی، اس دن آپ کو ہتھوڑے لے کے کسی کی توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اور یہ بہترین اور مثالی کارکن کی جو صفات ہیں، اور ابھی صرف یہ دل کے حوالے سے باتیں ہوئی، کان اور آنکھ کی بات نہیں ہوئی. ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں. حسد، بغض اور کینہ یہ امراض ہیں دل کے، ان کو دل سے ختم کریں. اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، تحب العفو، یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بھی تم بھی معاف کرو، اپنے بھائیوں کو معاف کریں اور عدم تعاون کی راہ پر نہ جائیں. دوسری صورت اگر یہ ہو، حسن ظن اگر رکھ لیا جائے کہ جی آپ کا یہ جو مختلف گروپوں کی ٹائمنگ اور یہ ساری یہ مس مینجمنٹ ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے. حسن ظن کر لیتے ہیں کہ نہیں آپ سارے دوست اور بھائی ایک ہے، مس مینجمنٹ ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے، یہ دوسرا پہلو ہے. تو پھر ہمیں اپنی اس غلطی کا ادراک کر کے اس مس مینجمنٹ اور کوآرڈینیشن نہ ہونے کے عمل کو ختم کرنا ہوگا. اگر آپ نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے تو میں تو بلکہ وہ موضوع ہی میں نے تو پہلے یہی ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا میں دور حاضر کے فتنوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکیں گے. تو اس میں سے بہرحال ایک نقطہ یہ ذہن میں بٹھائیں
کہ سوشل میڈیا کا آپ نے یوز اگر کرنا ہے تو اس میں اپنی ورتھ شو کرنے کے جو بنیادی طریقے ہیں اس کو اپنی پلاننگ کا بہترین حصہ بنائیں اور ان چیزوں کو آپ اپنے اندر لے کر چلیں، ان سب باتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے جذبوں کو، ہماری نیتوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے سے، ان کی نسبتوں کے صدقے سے سیدھی راہ عطا فرمائے۔ آپ کی اور ہماری جو وقت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کی اور ہماری زندگی کی جو قیمتی ترین چیزیں ان کو اپنے دین کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے قبول فرمائے، اور ہم مل جل کر پیار اور محبت کے ساتھ سابقین ہوں یا حاضرین ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد کر کے، حسن نیت رکھ کر، ہر ایک کی قربانیوں کا احساس کر کے زندگی گزارنا شروع کریں، تنظیم کا کام کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استحکام عطا فرمائے، عزتیں، عظمتیں، محبتیں، برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔